روح في نور بتدوب وعليك سلام الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے حضرت علی، حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسے عظیم شخصیات نے اسلام قبول کر لیا. مگر جب بھی کوئی شخصیت اسلام قبول کرتی تو کفار مکہ اس کو ہر طرح کی اذیتیں دیتے اور کوشش کرتے کہ یہ کسی طرح اسلام سے پھر جائیں. مگر مشرکین مکہ کی ہزار کوششوں کے باوجود اسلام اپنی روشنی پھیلاتا گیا. بالآخر یہ روشنیاں کفار مکہ کے بڑے سرداروں حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ تک پہنچی اور ان شخصیات نے بھی اسلام قبول کر لیا. جب کفار مکہ کو محسوس ہوا کہ اب اگر اسلام کو نہ روکا گیا تو یہ ہماری منزلت اور عہدے کو خطرے میں ڈال دے گا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھانا تیز کر دیے. ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ جتنے مسلمان بھی سوت ہو چکے ہیں وہ ہجرت کر کے حبشہ کی جانب چلے جائیں. تاریخی روایات کے اندر تعداد میں اختلاف ہے کہ آیا کتنے افراد نے ہجرت کی. 11 مرد اور 4 عورتوں کا بھی ذکر ہے، 12 مرد اور 4 عورتوں کا بھی ذکر ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ان افراد نے کفار مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے حبشہ کی جانب ہجرت کر لی. حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک تھا. اس کے حکمران کا نام نجاشی تھا. یہ عیسائی تھا مگر انصاف پسند حکمران تھا. اسی وجہ سے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاں ہجرت کرنے کا حکم دیا. جب یہ افراد حبشہ پہنچے تو کفار مکہ کو یہ خبر پہنچ گئی. انہوں نے عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن العاص کو نجاشی اور اس کے وزراء کے پاس تحفے تحائف کے ساتھ بھیجا. انہوں نے تحفے بادشاہ کے دربار میں پیش کیے اور کہا چند بیوقوف نوجوان اپنے قومی دین کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں مگر آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک ایسے دین کو مانتے ہیں جس سے نہ ہم واقف ہیں اور نہ آپ. ان کی قوم کے بزرگوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. نجاشی چونکہ عادل اور انصاف پسند شخص تھا اس نے کہا پہلے میں مہاجرین کو بولنے کا موقع دوں گا. نجاشی کے وزیروں نے کفار کے وفد کی تائید کی اور کہا کہ ان کو ان کے حوالے کر دو. مگر نجاشی نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں پہلے ان کی بات سنوں گا پھر اگلا حکم جاری کروں گا. مہاجرین کو حاضر کیا گیا. یہ مسلمانوں کا پہلا مقدمہ تھا جو کسی اجنبی ملک میں پیش آیا. صحابہ کرام کے آپسی مشورے پر حضرت جعفر طیار کو سربراہ بنا لیا گیا. جس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے ان کا مذہب پوچھا تو آپ نے فرمایا ہم جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے، رشتہ داروں سے قطع تلقی کرتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو دبا لیتا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا جس کے نسب، پاک دامنی، سچائی اور امانت سے ہم واقف ہیں. انہوں نے ہمیں ایک معبود کی عبادت کرنے کا حکم دیا. انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری، پڑوسیوں سے حسن سلوک کی تعلیم دی. آپ نے پھر فرمایا کہ یہی وہ جرم ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم واپس اسی مذہب میں داخل ہوں جس میں نہ انسان کی پہچان ہے، نہ کوئی انصاف کا نظام ہے اور نہ کوئی اخلاقیات ہیں. نجاشی نے ساری بات تحمل سے سنی اور آخر میں کہا جس خدا کے حکم اور تعلیم کا حوالہ تم دیتے ہو اس کے کلام کا کوئی حصہ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا ایسا اثر ہوا کہ نجاشی اور دربار میں موجود تمام علماء اہل کتاب سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نجاشی حقیقت کلام کو سمجھ گیا اور اپنا فیصلہ سنایا اور کہا بے شک یہ کلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ایک چراغ کی روشنیاں ہیں. اے قریش کے نمائندوں واپس لوٹ جاؤ، میں ہرگز ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اگلے روز کفار مکہ کے سرداروں نے دوبارہ مقدمہ پیش کیا. نجاشی نے سب کو طلب کیا اور مسلمانوں سے سوال کیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر طیار نے حق بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم ان کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا. وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کی روح تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا. نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور کہا کہ بے شک جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس لکڑی کے برابر بھی مختلف نہ تھے. تم لوگ جاؤ، میرے ملک میں رہو، تم پر جو کوئی زیادتی کرے گا میں اس سے حساب لوں گا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نجاشی اس وقت مسلمان ہو گیا تھا. طبقات ابن سعد میں لکھا گیا ہے کہ نجاشی 8 ہجری میں مسلمان ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خط لکھا. یہی وہ پہلی ہجرت تھی جو مسلمانوں نے اسلام کی خاطر کی تھی. اسلام میں اس ہجرت کو اس لیے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ مسلمانوں کو پہلا سہارا کفار مکہ کے خلاف اسی ہجرت کی وجہ سے ملا. اسی وجہ سے اسلام وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتا چلا گیا.